ناظرین، افغانستان کے حوالے سے تھیوریز تو بہت سے ہیں۔ ایک یہ بھی کہ اگر 1997 میں طالبان ایک غیر ملکی کمپنی کے ساتھ تیل اور گیس کی دریافت کا معاہدہ منسوخ نہ کرتے تو ایک طویل عرصے تک افغانستان پر ان کی حکومت قائم رہتی۔ نہ 9/11 کا سہانیہ پیش آتا، نہ نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون سے جہاز ٹکراتے، نہ 3000 کے قریب امریکی ہلاک ہوتے، نہ امریکہ افغانستان کا رخ کرتا اور نہ ہی امریکی نیٹو فورسز سمیت افغان عوام، فوج اور پولیس اہلکاروں کی لاکھوں ہلاکتیں ہوتی۔ ناظرین، واضح رہے کہ افغان جنگ میں 50,000 سے زائد طالبان اور دوسرے جنگجو مارے گئے ہیں، جبکہ 55,000 سے زائد افغان فورسز اور پولیس اہلکار، نیٹو فورسز کے 450 فوجی، امریکہ کے 2,300 فوجی ہلاک اور لگ بھگ 20,000 فوجی جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس جنگ کی اصل قیمت افغان عوام نے چکائی ہے۔ 1,11,000 سے زائد عام شہری دو طرفہ حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں یا پھر زخمی ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ ایک بات واضح ہے کہ عام افغانوں کی ہلاکت یا ان کے زخمی ہونے کا ڈیٹا اقوام متحدہ نے 2009 میں جمع کرنا شروع کیا تھا۔ اس سے قبل 8 سالوں میں جتنے عام شہری ہلاک ہوئے ان کا تو شاید کسی کو معلوم ہی نہیں، ان کا ریکارڈ ہی موجود نہیں۔ اب بات ہو رہی تھی کہ 9/11 کی، نہ یہ سانیہ پیش آتا، نہ بھارت کو کابل، قندھار، جلال آباد اور پاک افغان سرحدی علاقے کے پاس اپنی فوجی چوکیاں قائم کر کے پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کو آپریٹ کرنے کا موقع ملتا۔ نہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جاتی اور نہ پاکستان کے 70,000 عام شہری اور 10,000 کے لگ بھگ فوجی اور سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی شہادتیں ہوتی۔ نہ بھارت کو افغان فوج کی ٹریننگ کا موقع ملتا اور نہ ہی بھارت اپنے پنجے افغانستان میں گاڑ سکتا۔ ملا فضل اللہ TTP اور دوسرے دہشت گردوں کے ذریعے GHQ، مہران نیول بیس، کراچی میں چینی قونصلیٹ، FIA ہیڈ کوارٹر، مناوا پولیس اسٹیشن ٹریننگ سینٹر، کوئٹہ پولیس ٹریننگ سینٹر ISI ہیڈ کوارٹر لاہور اور اسلام آباد میں نہ ہی اس کے سٹاف پر حملے ہوتے۔ یہ سب نہ ہوتا تو شاید دنیا کا منظرنامہ ہی کچھ اور ہوتا۔ طالبان کو پنجشیر وادی کا کنٹرول کس طرح حاصل ہوا، کسی دوسرے ملک نے ان کی مدد کی یا نہیں، یہ باتیں اول تو واضح ہیں، مگر اس کی آڑ میں جس طرح بھارتی نواز حلقوں نے پاکستان کو اپنے نشانے پر لے رکھا ہے، اس کی وجہ ایسی نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آ سکے، کیونکہ اب کی بار تو طالبان نے بھی تسلیم کیا ہے کہ وہ غلطیاں جو ان سے 1996 میں سرزد ہوئی تھی انہیں دہرانے سے اجتناب کیا جائے۔ 1996 میں طالبان نے جب قندھار سے مغربی افغانستان کی جانب بڑھنا شروع کیا تھا تو شمالی اتحاد نامی ایک گروپ نے ان کے سامنے دیوار کھڑی کی تھی مزاحمت کی، جسے 3 بڑے ممالک کی مدد حاصل تھی۔ تاجکستان کے سرحدی علاقے میں پنجشیر نامی پہاڑ سے گہری وادی میں اس کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہ رقبہ کل افغانستان کا لگ بھگ 2% تھا۔ اسے چھوڑ کر پورے افغانستان پر ملا محمد عمر کی قیادت میں طالبان کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ ابتدا میں طالبان نے اس وادی کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، مگر بعد ازاں یہاں وادی طالبان مخالف قوتوں کی محفوظ پناہ گاہ ثابت ہوئی۔ اس لیے ناظرین، اس مرتبہ 25 برس قبل کی جانے والی غلطی سے سبق سیکھتے ہوئے طالبان نے پنجشیر کی طرف بھی اپنے لوگ بھیج دیے، جنہوں نے سب سے پہلے تاجکستان کے سرحدی راستوں کا کنٹرول سنبھالا اور بعد ازاں پنجشیر کا رخ کیا۔ کوہ ہندوکش کی پنجشیر وادی کو چاروں جانب سے 5 بڑے بڑے پہاڑوں نے اس طرح اپنے دامن میں سمیٹ رکھا ہے کہ یہ فوجی نقطہ نظر سے ایک محفوظ چھاونی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی طالبان نے قندھار پر قبضہ کیا تو ان کی تمام مخالف فورسز پنجشیر میں احمد شاہ مسعود کی قیادت میں اکٹھی ہونا شروع ہو گئی۔ یہیں پر سابق افغان نائب صدر امر اللہ صالح کا مرکز بھی تھا، جنہوں نے آئینی صدر ہونے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ افغانستان میں اپنی حکومت کا اعلان بھی کیا تھا۔ طالبان نے اس وقت تک اپنی عبوری حکومت کا اعلان نہیں کیا جب تک پنجشیر کا مارکہ سر نہیں کر لیا گیا۔ اس مرتبہ ازبکستان، تاجکستان نے طالبان کے مقابلے میں احمد شاہ مسعود کا ساتھ کیوں نہیں دیا، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، اب ذرا ماضی قریب کا دورہ کرتے ہیں۔ ناظرین، 2006 میں ایک معمولی سے شخص احمد مسعود کی قیادت میں TTP قائم ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وزیرستان سمیت سابق فاٹا کی 7 ایجنسیوں میں پھیل جاتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ شمالی وزیرستان میں زئی قبیلے کے حافظ گل بہادر کمانڈر بن جاتا ہے۔ پھر اس کے چچا زاد بھائی مسعود، جس کی جنگ میں ایک ٹانگ ضائع ہو چکی تھی، پھر اچانک 2.5 سال قید رہنے کے بعد جیل سے رہا کر دینا، یہ یقیناً بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔
फरवरी 1999 में रूस की शिकस्त के बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की ख्वाहिश थी कि अफगानिस्तान के सब वार लॉर्ड्स आपस में लड़कर मर चुके हों और थक जाएं और इनकी हिम्मत जवाब दे जाए, तो वो अमन फोर्सेस के नाम पर अफगानिस्तान में अपना तसल्लुत कायम कर लें और फिर भारत को अपने साथ मिलाकर सेंट्रल एशिया समेत खलीज, ईरान और पाकिस्तान को अपनी मर्जी और ख्वाहिशात के मुताबिक ऑपरेट कर सके। इससे पहले कि चाइना अपने कदमों पर खड़ा हो, उसे चलने से पहले ही लड़खड़ा दिया जाए। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। 1994 में मुल्ला मोहम्मद उमर की क़यादत में माशरे में जारी जुल्म सितम के खिलाफ एक दस्ता खड़ा हुआ जिसने जालिमों के हाथ ताकत से रोकने का फैसला किया। इब्तिदा में यह 30 तालिब इल्मों पर मुश्तमिल एक गिरोह था और फिर देखते ही देखते तालिबान के नाम से मदरसों के बच्चों की एक ऐसी जमात का जन्म हुआ जिसने दुनिया की जंगी तारीख में ऐसे बाब शामिल किए जिन पर दुनिया हैरान परेशान खड़ी है। कंदहार के दीनी मदरसों के तलबा की मुट्ठी भर जमात ने देखते ही देखते सितंबर 1996 में अफगानिस्तान के 85% से ज्यादा हिस्से पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया। नाज़रीन, जिस तरह आज सब हैरान हैं कि एक हफ्ते में तालिबान काबुल तक किस तरह पहुंच गए, अगर तारीख और जंगी वाक़यात के वर्क उल्टा कर देखें तो इस किस्म की अवामी ताईद और मदद इन्हें उस वक्त भी हासिल हुई थी जब उन्होंने कंदहार से मुमलिकत इस्लामिया के नाम से अपनी इस्लामी मुमलिकत का क़याम का ऐलान किया था। पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात महज 3 मुल्क थे जिन्होंने तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने के अलावा इनकी मदद जारी रखी थी, जबकि इनके मुकाबले में शुमाली इत्तेहाद को भारत और रूस में तमाम इलाकाई और मगरबी ममालिक की भरपूर मदद हासिल थी। मुल्ला उमर की मकबूलियत और अवामी ताईद में इजाफे की सबसे बड़ी वजह अफगानिस्तान में अमन व अमान की बहाली थी। मुल्ला उमर ने ऐलान किया कि कंदहार से काबुल और पंजशेर तक अगर किसी भी इलाके में किसी खातून या किसी दूसरे फर्द को किसी लुटेरे, डाकू या किसी वारलॉर्ड ने रोका या कोई नुकसान पहुंचाया तो इसका बदला मुल्ला उमर के ज़िम्मे होगा। ख़वातीन और बच्चों की बेहुरमती, मंशियात और इसके इस्तेमाल और स्मगलिंग में मुलव्वस मुजरमों को इस तरह सबके सामने सजाएं दी जाती कि कई दिन उनके जिस्म फंदों में झूलते रहते। अलबत्ता तालिबान का मौजूदा रवैया अब काफ़ी लिबरल है, क्योंकि ख़वातीन की तालीम, मुलाजमत और लिबास की सख्त तरीन पाबंदियाँ इस बार नाफिज नहीं की गई। इधर अगस्त 2009 में पाकिस्तान को आग और खून में नहलाने वाले गैर मुल्की एजेंट मसूद की ड्रोन हमले में हलाकत के बाद उसके ससुराली घर के तहखाने में रखे तिजोरी से जब लाखों करोड़ों डॉलर्स बरामद हुए तो देखने वालों की राल टपकने लगी और फिर टीटीपी में 3 नए ग्रुप सामने आ गए जिन्होंने भारत और अजील डोवल से अपने लिए भी बोरियां वसूल करना शुरू कर दी। अब पंजशेर में अमरुल्लाह साले के घर से भी लाखों डॉलर्स मिलने की वीडियो सामने आई। शायद किरदार बदल गए, कहानियां वही चल रही है। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए और देखते हैं कि आइंदा हालात किस तरफ पलटा खाते हैं। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।